دیکھ لیجیے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 دن گزر بھی گئے، ہمیں احساس اور ادراک ہی نہیں ہوا کتنی تیزی کے ساتھ یہ عظمتوں والا، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال آج یوم وصال ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حضرت سیدہ خدیجہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاونت میں اور آپ کے تعاون میں اپنا مال بھی، اپنی جان بھی پیش کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا تذکرہ قرآن عزیز نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو وہ جو غنی کیا، اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ حضرت سیدہ نے ام المومنین نے اپنا کل مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حالانکہ کتنا مال تھا کہ رسول پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے مداربت کرتے تھے، یعنی مال سیدہ کا تجارت رسول اللہ نے کی، اور اس کا پرسنٹیج طے ہو گئی کہ اتنا نفع جو ہے وہ مداربت کرنے والے کو، مزدوری کرنے والے کو ملے گا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کے لیے جبریل امین جو ہیں وہ سلام لے کر آئے رب تعالیٰ کا غار حرا کے اندر۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا کے اندر تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ عمر کے اس حصے میں 50-55 سال کی عمر میں، وہ ہماری ماں رسول اللہ کے لیے، وہ اب تو غار حرا پر چڑھنا آسان ہو گیا، لوگوں نے سیڑھیاں بنا دی، تو جب سیڑھی بھی کوئی نہیں تھی تو وہ وہاں سے وہ اوپر چلی گئیں، تشریف لے گئیں، اور رسول اللہ کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا۔ تو ابھی پہنچی نہیں تھی تو جبریل امین آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی آپ کی خدمت میں خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور اللہ ان کو سلام دیتا ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جب پہلی وحی آئی رسول اللہ پر، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مخصوص کیفیت مبارکہ تھی، اس میں رسول اللہ کی ہمت بنانے والی، رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان کی خدمت کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ جو ہے وہ ضرورت مندوں کو، پریشانوں کی مصیبت میں مدد کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر عام الحزن کا سال قرار دیا، کہ جب 13 سالہ مکی دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تعاون کیا، اور آپ کی ہر طریقے سے حضور تبلیغ فرما کے آتے تھے۔ مکے والوں کی جتنی ریشہ دوانیاں تھیں، جتنی اذیتیں تھیں، آزاریں تھیں، تنگیاں تھیں، تو حضور کبیدہ خاطر ہو کے گھر تشریف لاتے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی حوصلہ افزائی کرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے پہلی وحی کے نزول پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئیں، اور کہا گیا میرے چچا کے بیٹے، یہ دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں،
اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس ناقوس آیا ہے، یہ ناقوس تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت ورقہ بن نوفل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو حضور نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، یہ دعوت کا کام کیا، اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال بھی رسول اللہ کے لیے قربان کیا، اپنی جان کو بھی وقف کر دیا رسول اللہ کے لیے۔ اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے، ام المومنین ہے، جن کے بطن اقدس سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد میں سے سوائے ایک بیٹے کے باقی ساری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد کے سلسلے میں یہ بیان کیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے محبوب آپ فرما دیں اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، یعنی 4 بیٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، ان میں سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہ جو حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں، جنتی جوانوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو قربانیاں ہیں کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں، تبلیغ دین کے اندر سب سے پہلے جس کی مدد آئی ہے، مالی مدد آئی ہے، وہ ایک خاتون ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنہوں نے رسول پاک کی خدمت میں اپنا سارا مال پیش کر دیا، سارا مال لٹا دیا۔ اور اس کے باوجود کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کے لیے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا، عرب کے بڑے بڑے مالداروں نے پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کو پسند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں حضرت خدیجہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عظمت اور رفعت عطا کرنے کے لیے یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں، حضور کی اولاد ان کے بطن سے ہوئی۔ انہوں نے مکی دور میں جو سب سے مشکل ترین اور کٹھن ترین دور ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو وہ دین کی دعوت قبول کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی امداد تھی رسول اللہ کے لیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے جب وصال ہوا، جب انتقال ہوا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج عطا فرمایا، اور معراج کا سفر جو ہے وہ اس کی سعادت رسول اللہ کو عطا ہوئی۔ اور بتایا یہ گیا کہ خدیجہ بھی اللہ کی مدد تھی، اور اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی ہیں تو آپ کے مقام و مرتبے کو آپ پر ظاہر کرنے کے لیے آپ کو لامکان کی سیر کرائی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مکے والے اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے اور یہ کافر اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ کا رب تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کو لامکان کی سیر کراتا ہے، آپ کا رب آپ کو جو ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا فیضان نصیب کرتا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساری امت مقروض ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی مدد امداد کی ہے، ہمارے ذمہ لازم واجب ہے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کا اعتراف کریں، ان کے اصال ثواب کے لیے ان کی سیرت و کردار کا تذکرہ کریں، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کریں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو ہے وہ مکے میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا۔ اس وقت چونکہ ابھی احکام نماز جنازہ نہیں آئے تھے، تو چنانچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو غسل اور کفن دینے کے بعد بغیر نماز جنازہ کے، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع ہی نہیں تھی، اس وقت نماز جنازہ کا ابھی حکم ہی نہیں آیا تھا، تو آپ کو تدفین کی گئی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غمگین ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے، یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کیا ہے آپ کو کہ آپ اس عورت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ یعنی انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے کہ وہ باریک پنڈلیوں والی خدیجہ کا آپ تذکرہ نہیں چھوڑتے، تو حضور نے فرمایا خدیجہ عائشہ خدیجہ کی بات نہ کرو جی، وہ خاتون ہے کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس نے میرا اعتراف کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کتنے بڑے کردار کا حامل ہو، اس کی بیوی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو اس کی کرتوتوں کا، اس کے کردار کا زیادہ علم ہوتا ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ہستی ایمان لائی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے، جس بات کا اعلان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عائلی زندگی کے اندر بھی یہ مقام تھا، اور گھر کے خاندانی اور گھر کے اندر کے ماحول میں بھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اس قدر رسول اللہ کی معترف تھی کہ اعلان نبوت کے فوراً بعد جس خوش نصیب خاتون نے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہم ان کا کردار، ان کی سیرت و اخلاق اور کا جتنا بھی تذکرہ کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان کو اور زیادہ بڑھائے، ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی اولاد کو جو یہ جتنے سادات ہیں یہ سارے ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں، امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، امت کی خواتین کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے حیا کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔